اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا۔ کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لیکن وہ سلائی کڑھائی جانتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے لوگوں کا، محلے کا، ادھر ادھر کا سلائی کا کام لے کے کیا اور بڑی دیانتداری سے کام کیا اور اپنی بیٹی کو خوب پڑھایا۔ بیٹی بھی احساس کرتی تھی کہ میری ماں کتنی محنت سے رات دن کام کر کے مجھے پڑھا رہی ہے۔ اس نے 10ویں کا امتحان جو تھا بورڈ سے، وہ پورے اپنے ضلع میں سب سے فرسٹ آئی۔ تو اس مائی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیٹا اگر تم کامیاب ہو گئی اچھے نمبروں سے، میں تمہیں ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاؤں گی۔ وہ جب رزلٹ آیا تو بہت خوش ہوئی، تو وہ کچھ پیسے تھے اس کے پاس، تو وہ لے گئی اپنی بیٹی کو ریسٹورینٹ میں۔ ریسٹورینٹ میں جانے کے بعد اس نے جب میز کے آگے بیٹھی تو ویٹر آیا۔ ویٹر کو اس نے کہا کہ ایک بہترین سا بریانی کی پلیٹ لا کے دو، سلاد بھی لا کے دو۔ اس نے کہا آپ ماں جی نہیں کھائیں گی کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، میں اس بچی کے لیے منگا رہی ہوں۔ اس نے اپنے پورے ضلع میں فرسٹ ڈویژن لی ہے، بڑے اچھے نمبر لیے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو پڑھایا ہے۔ وہ ویٹر جو تھا بڑا چپ ہو گیا اور جا کے اس نے اپنے مالک سے کہا کہ مالک، آپ میری تنخواہ بے شک تھوڑی سی کاٹ لیں اور اس ایک پلیٹ مجھے بریانی کی دے دیں تاکہ میں اس عورت کو بھی کھلا دوں، کیونکہ اس نے اپنی بچی کے لیے صرف پلیٹ منگوائی ہے، اپنے لیے منگوائی اور کہتی کہ میں غریب لوگ ہیں، ہم نہیں بل دے سکتے اتنا۔ تو مینیجر نے کہا جاؤ تم ان کو بھی کھانا دو اور بھی کھانا دو، سلاد دو، ساتھ میں وہ دو، میٹھا بھی دو، اور 5-6 پلیٹیں بھی پیک کروا دو تاکہ یہ اپنے گھر بھی جا کے کھا سکے، اور قریب 10 کلو مٹھائی لا کے دو تاکہ یہ محلے میں تقسیم کر سکے۔ وہ بیٹا آیا پلیٹ لے کے اور وہ کھانا دیا، تو اس نے کہا نہیں بیٹے، میں نے آپ کو کہا کہ میں نہیں دے سکتی۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے مینیجر صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ کو بھی کھانا دیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو ان کے آگے ساری چیزیں رکھ دیں اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، خدا حافظ، بچی کو کامیاب ہو۔ بچی نے اس دن اس بات سے یہ فیصلہ کیا کہ میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گی، اور وہ اس شہر کی، جب وہ کامیاب ہو گئی پڑھ لکھ کے، تو اسی شہر میں جب کلکٹر بنی تو اسی شہر میں اس کی تعیناتی ہوئی۔ تو اس نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہوٹل کے مینیجر کو انہیں فون کیا کہ ہمارے کلکٹر صاحبہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں آپ کے ہوٹل میں، کھانا کھائیں گی، اور سارے اسٹاف کو بھی کھانا کھلانا ہے اور پبلک کو بھی کھانا کھلانا ہے، تو آپ اچھا کھانا پکائیں۔ تو وہ آ رہی ہیں۔ ہوٹل والے نے کہا ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کلکٹر صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، ہم بھی۔ اس نے اس کو خوبصورت بھی کیا، ڈیکوریشن کروایا اور کھانے بھی بڑے اچھے پکوائے، اور جو کہا تھا وہ کیا۔ جب وہ لڑکی سامنے آئی، کلکٹر سامنے آئی تو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ، والدہ اور بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو کیونکہ عرصہ گزر گیا تو اس نے دیکھا، تو اس نے کلکٹر نے کہا کہ آپ مینیجر صاحب مجھے پہچان نہیں سکے، میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ایک دن ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا اور گھر کے لیے بھی دیا تھا۔ آج مجھے اللہ نے ایسا کیا کہ میں کلکٹر بن گئی ہوں۔ آج میری طرف سے آپ کے پورے اسٹاف کو اور جو بھی پبلک یہاں بیٹھی ہے سب کو کھانا کھلائیے، اور بھی کوئی آئے، ہمارے قصبے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کو کھانا کھلائیں، پیمنٹ ہم کریں گے۔ تو دیکھیے قدرت کیا کرتی ہے، قدرت کیا کرتی ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ کے پاس
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے، بھوکا ہے، تو اسے کھانا ضرور کھلائیں۔ تو یہی ہے، اگر آپ ریسٹورنٹ میں ہیں، ہوٹل میں ہے، کوئی مجبور آ جائے کھانا مانگے تو آپ، اگر کوئی نہ دے تو آپ کھانا ضرور کھلا دیں۔ اس وقت کہ اتنا ہی ہے، اور اگر بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک اپنا دوستوں کو شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں تاکہ لوگ بھی آپ کی طرح اچھے کام کرنا چاہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔